أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. توحید کا مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، توحید کے دلائل ذکر ہوئے سب، لیکن پھر بھی لوگ مانتے نہیں ہیں. ایک آدمی کا ذہن جب بن جائے، کوئی غلط رخ پہ بن جائے تو اس ذہن کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً پھر جاہلانہ ذہن کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ پیچھے علم نہیں ہوتا نا. علم اور احساس پیچھے ہو تو وہ بھی ایک دھکا دیتا ہے، سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اب علم نہ ہو، پورا ماحول جاہلانہ بن جائے تو بڑی مشکل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک. آپ بہتر سے بہتر انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں سب، لیکن پھر بھی نہ مانیں تو اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پیروی کریں. اتبع، آپ پیچھے چلیں، آپ پیروی کریں اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف. اللہ کا جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے آپ اس کے پیچھے چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے ہر امتی مخاطب ہے اس حکم کے ذریعے کہ آپ قرآن کریم کی پیروی کریں. لا الہ الا ہو، باقی توحید کا جو مسئلہ ذکر ہو گیا اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے آپ اعراض کریں. اعراض کا مطلب یہ ان کی باتوں میں نہ، یہ نہیں کہ آپ ان کو اللہ کا پیغام نہ دیں، یعنی ان کے مطالبات ان کی باتوں میں نہ ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ کبھی بھی شریک نہ بناتے. اگر اللہ تعالی تکوینی طور پر چاہتا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے دو نظام چلتے ہیں، ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے، ایک تشریعی نظام ہے. لکھوا کے دیا تھا میں نے، تکوینی نظام ہے، تشریعی نظام. تشریعی نظام تو اللہ کا یہ دین ہے، قرآن حدیث، اس میں جتنے احکامات ہیں، جتنے چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جتنی چیزوں سے منع فرمایا ہے، پھر عقل دی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، یہ سب سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ کرو یہ مت کرو، ساری چیزیں واضح کر دی، حلال حرام، فائدے کی چیزیں نقصان کی چیزیں سب بتا دی. یہ تشریعی نظام ہے. کفر مت کرو، شرک مت کرو، برائیاں مت کرو، اچھے کام کرو، یہ ہے تشریعی نظام. ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے. تکوینی نظام کیا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، عزت ملتی ہے، ذلت ملتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مختلف مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے، یعنی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، خود بخود وہ چیزیں آتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے. تو یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے. تو اگر جیسے اللہ کا باقی تکوین کے معنی چھپا ہوا، کون سے کون، تکوین چھپا ہوا نظام. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تکوینی طور پر تو اس مسئلے کو بھی تکوین میں ڈال سکتے تھے کہ کوئی دنیا میں کافر مشرک نہ ہوتا، اللہ کا نافرمان نہ ہوتا کوئی. چاہتے تو ہو سکتا تھا، لیکن ایسا کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ انسان کو اختیار دیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حکم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اب اگر یہ اختیار دے دیتے کہ مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے تو کون مرنے کے لیے تیار ہوتا پھر؟ حالانکہ اس کو 50 میں جنت ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مرتا بھی ہے پھر بھی جنت کے لیے تیاری نہیں کرتا. تو اگر اس کی مطلب اختیار اس کے ہاتھ میں ہوتا پھر تو یہ بعض چیزیں تو ایسی ہے کہ وہ انسان کو نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ راستہ ایسا ہے کہ یہ اللہ نے خیر، شر، برائی، اچھائی، یہ ساری چیزیں سامنے رکھی.
تو فرمایا تکوینی طور پر اگر اللہ تعالی چاہتے ما اشرکو، یہ لوگ کبھی شرک میں مبتلا نہ ہوتے، لیکن یہ حکمت کے خلاف ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے نہیں بنایا ہے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بنایا ہے آپ کو ان پر حفیظا، نگہبان، کہ آپ ان کو جو ہے وہ زبردستی ہدایت دے دیں، ہدایت نہیں، آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام دینا ہے ان کو۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پر ذمہ دار ہیں، نہ ان کے نگہبان ہے کہ ہر چیز کی نگرانی کرے، کیوں ایسا کیا کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں۔ وما، نہ ان پر جو ہے وہ ذمہ دار ہیں کہ ان کو زبردستی آپ ہدایت دیں۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا پیغام دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے مختلف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، مختلف ذہن ہوتے ہیں، مختلف خیالات ہوتے ہیں، مختلف مزاج ہوتے ہیں، عجیب عجیب۔ تو اس میں کبھی کبھی بحث و مباحثے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ سامنے سے کسی نے بحث شروع کر دی، سوالات شروع کر دیے، کسی نے گالیاں شروع کر دی، برا بلا کہنا شروع کر دیا، یہ سب چیزیں آتی ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور آدمی بنتا تب ہے کہ انسان اچھے کام کرے، برائی کا ساتھ نہ دے، اچھائی کا ساتھ دے، اچھی باتوں کی دعوت دے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے منع کرے، اور اس راستے میں جو تکلیف آتی ہے نا، اس سے انسان کندن بنتا ہے۔ دیکھیں، مزاج کے خلاف ہونے والے کاموں اور باتوں کو برداشت کرنے سے آدمی بڑا پختہ آدمی بنتا ہے۔ اگر انسان کے مزاج کے خلاف اس دنیا میں کبھی بھی کام نہ ہونے، انسان کاغذ کی طرح نازک ہو جائے گا۔ ذرا سا مزاج کے خلاف ہوں گے تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں نا حساس مزاج کے، ذرا سی بات ہو گئی بخار چڑھ گیا۔ جتنا آدمی تحمل والا، برداشت کرنے، ابراہیم الاواہ حلیم کیوں کہا ان کو؟ حلیم، تحمل والے ہیں، بہت برداشت کیے انہوں نے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف، دین کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، اسلامی تعلیمات کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور اچھائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں، اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر ہو جائے نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ روکیں، ادفع کے معنی آپ دفاع کریں، کس طریقے پر؟ اس طریقے پر جو احسن طریقہ ہو۔ احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ سنجیدہ مناسب طریقہ ہو، اس کے مطابق آپ کیا کریں؟ دفاع کریں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ اور آپ کے دشمن کے درمیان جو ہے وہ جو ایک ذہن، وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ صفت، برداشت کی صفت، یہ کہتے کن کو ملتی ہے؟ صبر کرنے والوں کو اور بڑے حصے والوں کو، یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جن میں برداشت ہوتی ہے۔ تو برداشت بہت بڑی چیز ہے، مزاج کے خلاف ہونے والے کاموں کو برداشت کرنا، اس سے آدمی بڑا باکمال بنتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، اس مسئلے کو ذکر کیا، اور یہاں اس کو بھی بعض صحابہ کرام کی زبان سے بتوں کو برا بلا کہنے کی وہ نکلی، ان کو برا، ان کے بتوں کو برا بلا کہا، گالیاں وغیرہ زبان سے نکلی۔ اللہ نے منع فرمایا کہ دیکھیں وہ تو ہے جاہل لوگ، غلط قسم کے لوگ، دلیل کی بنیاد پہ تو بات کرتے نہیں ہو، ہمیشہ جاہل آدمی ہر درم ہوتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، یا اس طریقے سے گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے، یا الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو فرمایا آپ لوگ ایسا نہ کریں، آپ کبھی ان کے معبودان باطلہ کو گالیاں اس لیے نہ دیں کہ وہ جاہل لوگ ہیں، ان کو تو نہیں معلوم، وہ الٹا پھر اللہ کے حق میں گستاخی کریں گے۔
ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور برا بلا نہ کہیں، ولا تسبوا، اور تم برا بلا نہ کہو ان لوگوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. کیوں؟ فیسب اللہ، پس وہ اللہ کو گالیاں دیں گے، عدون، زیادتی کر کے، حد سے آگے نکلنی زیادتی ہے بڑی. کیسے؟ بغیر علم، نادانی اور جہالت میں، علم تو ہے نہیں ان کو. کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طریقے سے ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو. مزین کر دیا مطلب ہر ایک کو اپنا طریقہ پسند آتا ہے، جو جس طریقے پہ چل پڑا، اپنا عمل، اپنے کام، اپنی چیزیں پسند اچھی لگتی ہے. اب وہ حق ہو یا نہ حق ہو، ہر ایک کو اپنا طریقہ کہتے بس میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے. سنجیدگی تو اتنی ہوتی نہیں ہے کہ آدمی کبھی بیٹھ کے سنجیدہ طریقے سے کبھی مسئلے کا حل نکالے، دل سے ایک مسئلے کو حل کرے، یہ نہیں. اب کھڑے کھڑے تو مسائل کبھی نہیں حل ہوتے، باتوں باتوں میں. اب دکان سے سودا لے رہے، اب دہی لے رہے، وہ کہہ رہے بھائی آپ جا کے یہ سوال کرو. یہ تو ایسے کہاں دین آ سکتا ہے؟ یا ٹی وی پہ کہہ دیا، ہم نے سن لیا اور اس سے دین آ جائے. اس لیے تو دین کو کا احترام ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا. دنیا کے معاملات کو احسن طریقے سے ہم حل کرتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں اس پہ، ذہن، دماغ، سب کچھ. لیکن دین کا معاملہ جب آتے ہیں تو ہم سن ہو جاتے ہیں. پھر ہمارا سب سے بڑا دین اب کیا ہے؟ سننا سنانا بس. یعنی خود عملی قوت امت کی اتنی مفلوج ہو گئی ہے کہ کچھ کرنے کی، کہ کام کرے، کچھ سیکھے، وقت دے دین کو باقاعدہ جیسے سنجیدہ طریقے سے، یہ صلاحیت امت میں اب نہیں ہے. اور جس امت میں یا جس فرد میں دو چیزیں ختم ہو جائے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. ایک قوت برداشت اور ایک قوت فیصلہ. اچھے برے کا وقت جب آئے، اچھے برے کو پہچان کے فیصلہ نہ کر پائے وہ، یا قوت برداشت نہ ہو تکلیف کے وقت، تو یہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طریقے سے ہم نے مزین کیا ہے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے انجام کے اعتبار سے. وَيُنَبِّئُهُمْ، پس اللہ ان کو خبردار کریں گے، بما كانوا يعملون، بسبب جو وہ عمل کرتے رہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان مشرکین نے، کفار نے قسمیں کھائی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کا نام لے کر. جہد ایمان، اچھا جہد ایمانہم، مضبوط قسم کی قسمیں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، قسمیں کھائی. کس بات پر؟ لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، البتہ اگر آ گئی ان کے پاس نشانی، ضرور بھی ضرور وہ اس پر ایمان لائیں گے. انہوں نے مطالبات کیے، نشانیاں مانگی، لیکن نشانی کیسی؟ جو ہم کہیں، ہمارے مزاج کے مطابق ہو. اگر ایسی نشانی آ گئی ہم مان لیں گے. لیکن ایسی نشانیاں بھی مانگی تھی لیکن آئے نہیں، مطلب ایمان نہیں لائے. کئی بار ایسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا جواب دیا؟ بھائی اللہ کے لیے ماننا ہے، سوچ سمجھ کے مانو، نہیں مانتے ہو نشانی کوئی نہیں. یہاں دیکھیں جوابات دیے. پہلا جواب قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما پختہ بات ہے، الآیات عند اللہ، بھائی نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، میرا کام نہیں ہے. میری تو اپنی ذمہ داری ہے، میں پورا کرتا ہوں بس. اللہ کی مرضی ہے نشانی دے نہ دے. انما الآیات عند اللہ، پختہ بات ہے، نشانیاں اللہ کے پاس ہے. اب یہ سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی کیوں نہیں دی؟
کبھی کبھی یہ ہمارے ساتھی جو ہے کسی کلیات ہے اس کا اتنا الٹا سوال ہوتا ہے کہ اس کو جواب دینا بڑا فضول ہوتا ہے. کہتے نہیں آپ نے جواب نہیں دیا. خدا کا مطلب الٹا وہ ادھر بیٹھے گا کہیں پر اور شراب کی بوتلیں پی پی کے نشے میں آ کر کے اسلام پہ اعتراضات کرے گا, ہم بیٹھ کے ادھر جوابات دیتے رہیں گے. کہتے نہیں جواب نہیں دیے. ایسے بھی واقعات ہوئے. کہتے ایسے بھی ہو جاتے کبھی. تو کبھی سامنے والے کا ذہن متاثر ہوتے جواب کیوں نہیں دیا گیا, اس کا مطلب اسلام کمزور ہے, اسلام کے پاس جواب نہیں ہے. اسلام کے پاس جواب ہے لیکن کن کے لیے؟ جن میں دیکھو 3 آیتیں پہلے استعمال ہوئی تھی. لآیات لقوم یعلمون, قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ہم نے تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کی, لیکن کس قوم کے لیے؟ جو جانتی ہے. لقوم یفقہون, اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے. لقوم یؤمنون, اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. فائدہ تو ان کو پہنچتا ہے, فضول آدمی تو نہیں. تو کتنے مطالبات ان کے پورے ہوئے تھے پھر بھی نہیں مانے. تو یہاں پر سامنے مخاطب کا ذہن متاثر ہو سکتے کہ کیا حرج ہے اگر نشانی مل جاتی ہے ان کے یہ ایمان لے آتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو بہت نشانیاں آ چکی ہے پھر بھی نہیں مانے. اور اے مخاطب, اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, اپنے ذہن کو صاف کر لے. وما یشعرکم, تمہیں کیا معلوم ہے؟ وما یشعرکم, تمہیں کیا پتا؟ انہا اذا جاءت, بے شک وہ نشانی جب آ جائے, یعنی ان کے مطالبے کے مطابق ہم نشانی دے دیں ان کو. لا یؤمنون, وہ ایمان نہ لائے. ہاں, کوئی بھی معجزہ نشانی جو بھی وہ مانگے. جیسے ایک نشانی مانگے اب چاند کے 2 ٹکڑے کرے. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھا, یعنی ایک مشرق کی طرف گیا ایک مغرب کی طرف گیا, سب ہوئے, آنکھوں سے دیکھا. اب ماننے والے دیکھیں مان جاتے ہیں. اب پورا دیکھا, باقاعدہ متفقہ طور پر آئے تھے, یہ بھی کہا کہ ہم مان لیں گے, سب نے کہا تھا. نہیں, قرآن کی آیتیں ہیں, لیکن جب وہ چاند کے ٹکڑے کافی دیر کے بعد آ کے آپس میں مل گئے تو کیا لفظ اس میں؟ ان ھذا الا سحر مستمر, بڑا طاقتور جادو ہے. دیکھو, ایک ان کا مطالبہ تھا, مکہ مکرمہ کا شہر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے, اور مالابار انڈیا کے اندر جو ہے ایک خاندان آسمان تلے زمین کے نیچے بیٹھا, انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے. وہاں سے انہوں نے کہا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, تحقیقات شروع کی. تاریخ فرشتہ ایک تاریخ کی کتاب ہے, ہندوستان پر بڑا اچھا لکھا ہے اس میں, تاریخ فرشتہ. اس میں کہتے وہاں ہندوستان کتنا دور ہے عرب سے, وہاں حالانکہ اس زمانے میں سواریوں کا یہ انتظام بھی نہیں تھا, لیکن وہاں مالابار میں بیٹھ کے اس نشانی کو انہوں نے دیکھا اور تحقیق کرتے 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 پورا خاندان مسلمان ہو گئے. تو مسلمان ہونے والے, ماننے والے مان جاتے ہیں, نہ ماننے والے وہ کبھی نہیں مانتے. تو ما یشعرکم, اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم ہے؟ انہا اذا جاءت, کہ بے شک وہ نشانی جب آ جائے ان کے پاس. اب یہ دیکھیں لا یؤمنون کی 2 تفسیریں کرتے ہیں, آپ کو بتا دوں. یہ ایک تو یہ ہے انہا, یہ ہے نا, غور سے دیکھیں. انہا, ان کے معنی بے شک, ہا کے معنی وہ نشانی, بے شک وہ نشانی اذا جاءت, آ جائے. وما یشعرکم, تمہیں کیا معلوم اگر وہ نشانی آ جائے وہ ایمان لائیں گے. تو اگر ان کو اپنے معنی میں لے لے تو پھر لا ہوگا زائدہ. لا کیا ہوگا؟ یہ قرآن میں استعمال ہوتے, گرامر کے اصول ہے, قرآن میں اور جگہوں میں بھی آیا ہے. تو پھر لا ہے نا, لا کا معنی ہوتا ہے نہیں, کبھی کبھی لا زائدہ بھی ہو جاتا ہے, کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ عربی زبان میں بہت زیادہ استعمال ہے اس کا, ہر زبان کے اپنے محاورات ہیں. لا تو پھر لا زائدہ ہوگا. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ان لعل کے معنی میں, کس معنی میں؟ یہ بھی عربی گرامر کا اصول ہے کہ یہ جو حروف ہے یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں کبھی کبھی. ان وما یشعرکم, اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم,
انہا شاید، اس کا معنی کیا کریں گے؟ شاید کہ وہ نشانی تمہارے پاس آ جائے، وہ ایمان، شاید کہ وہ ایمان نہ لائے، انہا شاید کہ وہ نشانی آ جائے، تم اذا جاءت وہ نشانی آ جائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائے. سمجھ رہے؟ یہ دونوں تفسیریں میں نے اس لیے کی کہ آپ حضرات ماشاءاللہ بعض ساتھی بڑا مطالعہ کرتے ہیں، میں کچھ اور پڑھا پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تو یوں پڑھا، آپ نے یوں تفسیر کر دی. تو یہی دو تفسیریں آپ کو دنیا بھر کی تفسیروں میں ملیں گی، ایک میں لا زائدہ ہے اور ایک میں انا کو اگر لعل کے معنی میں لے لیتے ہیں تو لا زائدہ نہیں بنتا. مفہوم دونوں کا ایک نکلتا ہے. مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں ترجمے میں تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے نا، مقصد مفہوم وہ ایک ہی نکلتا ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نشانی دے دیتے ہیں تو کیا تمہیں پتہ ہے وہ ایمان لے آئیں گے؟ ضروری ہے وہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ. نقلب، قلب، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا ہے. وماسم کیا ہے وہ شعر عربی کا، دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا ہے. یتقلب، الٹتا پلٹتا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم پھیرتے ہیں، الٹتے پلٹتے ہیں ہم ان کے. افئدہ، فؤاد ان کی جمع ہے. افئدہ کس کی جمع ہے؟ فؤاد. فؤاد کے معنی ہے دل. ہم ان کے دلوں کو الٹتے پلٹتے ہیں. وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ پہلی بار قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے. پہلی مرتبہ جب ان کے پاس قرآن آیا وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تو اب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنَذَرُهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیں، رہنے دیں ان کو. فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، ان کی جو سرکشی میں ہے نا، چھوڑ دیں. یَعْمَهُونَ، اندھے پھرتے رہے، وہ پڑے رہے اندھے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہو گیا. تو پہلا جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہا اگر نشانی لے آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو پہلا جواب کیا دیا؟ نشانیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بھائی، اللہ کا کام ہے. ایک دوسرا جواب وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتارے ان کی طرف فرشتے. جیسے کہ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا فرشتہ کیوں نہیں آتا، ایک مطالبہ یہ بھی تھا. تو اللہ نے وہی جواب دیا کہ ان کا مطالبہ، مثال کے طور پر ان کے جو بہت سارے مطالبات ہیں، من جملہ ان میں سے کچھ مطالبات کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اگر ان مطالبات کو ہم مان لیتے ہیں اور ان کی نشانی ہم دے دیتے ہیں. جیسے ایک مطالبہ یہ تھا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، بالفرض ہم فرشتے ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. ایک، یا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ مردوں کو کھڑا کرے، ہم سے گفتگو کرے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگے. یا کوئی اور وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز ہم ان پر جمع کر دے، جو بھی مطالبہ یہ مانے. قبولاً، بالکل سامنے لا کر ان کو دکھا دیں. فرمایا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. نشانیوں والے کبھی نہیں مانتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر مانتے بھی ہیں تو ان کا ماننا انتہائی ناپائیدار ہوتا ہے. ایمان بالغیب اصل چیز ہے. دیکھنے کے بعد تو سورج جب کہتے ہیں تو جہنمی بھی جب جہنم کو دیکھیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، پھر سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ تو عرب ہے. یہ دشمن، ایک دشمن دوسرے دشمن پہ قابو پا لیتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ سامنے کر لیتے ہم تو مانتے. تو کیا ختم؟ بس چھوڑو، جاؤ اپنے گھروں میں جا بیٹھ جاؤ، لڑائی ختم. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. فرمایا کہ ما کانوا، نہیں ہے یہ لیؤمنوا ایمان لائے. ہاں الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ زبردستی چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ہے نہیں. ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر لوگ، اکثر ان میں سے وہ جاہل ہے، جاہل. باقی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یہ تسلی ہے. فرمایا کہ دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں
ہر نبی کو قوم میں ٹیڑھے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا، اچھے لوگ بھی تھے قوم کے اندر، لیکن زیادہ تر ٹیڑھے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ ایک آدمی جہالت میں پوری زندگی پڑا ہو اور ایک دم ایک آدمی آ کر کے ان کو کہ یہ کرو تو وہ نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو زیادہ تر قوم شروع میں مخالفت کرتی ہے. اور میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلٍّ، جیسے ہم نے ان کفار مکہ کو یا آپ کے جو زمانے کے لوگ ہیں آپ کے دشمن ہو گئے، اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے دشمن. وہ دشمن کون ہے؟ فرمایا شیاطین ہے، من انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی شیطان ہوتا ہے، جب شیطانی صفات آ جاتے تو شیطان ہو گیا. تو کہتے ہیں شیاطین کی صورت میں انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے. یوحی بعضهم الی بعض، القاء کرتے ہیں ان میں سے یوحی وحی کرتے ہیں. یوحی وحی، وہ جو میں کتاب پڑھانا چاہ رہا تھا نا، اس میں ایک بحث ہے وحی، مباحث وحی. وحی کا لفظ کہاں کہاں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک عنوان ہے تفسیر، اصول تفسیر، ایک عنوان ہے اصول حدیث، ایک عنوان ہے اصول فقہ، ایک عنوان ہے اجتہاد، ایک عنوان ہے اجماع امت، ایک عنوان ہے اصول و بدعت اور کفر کے اور شرک کے اصول. یہ اچھی کتاب ہے، اس میں یہ سب چیزیں. تو کہتے ہیں دیکھیں یوحی، ہم نے شیطانوں کو اور جنوں کو دشمن بنایا. یوحی بعضهم الی بعض، بعض کی طرف کیا کرتے ہیں؟ باتیں القاء کرتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، الٹے سیدھے خیالات. زخرف القول، ملمع سازی کی باتیں. دیکھیں زخرف یہ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام بھی ہے، 25ویں پارے میں سورۃ الزخرف. زخرف کس کو کہتے ہیں؟ زخرف کے معنی ہے ملمع سازی، ترجمہ کرتے ہیں. اصل میں زخرف کہتے ہیں تانبا ہو یا پیتل، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دو. آج کل جو ہے نا یہ جب سے چوریاں ووریاں شروع ہو گئی تو اب سنیں وہ زیورات اور خواتین کے کون سے والے ملتے ہیں؟ نقلی، اور کرائے پہ بھی ملتے ہیں نا. یہ نقلی زیورات ہوتے ہیں، کہتے بالکل اصل کی طرح. دنیا یہاں تک پہنچ گئی ہے. پاکستانی نوٹ دیکھو پرویزہ کے دور میں کتنے زبردست، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے اور عجیب عجیب کاغذ بالکل استعمال کرنے شروع کر دیے. ہوتے ہیں دنیا اپنے اصل حقیقت کی طرف جا رہی ہے. اب امریکہ نے کہتے ہیں پیسہ بنوایا ہے، پیچھے بینک میں کوئی سونا وونا نہیں ہے، ہوا پر حکومت ہے. ہم پاکستان کو کہہ رہے نہیں، اب ہم نہیں 1.5 سال کتنا وعدہ کیا، 1.5 سال کے بجائے ہم 10 سال تک جو ہے نا وہ ڈبل کر دی، تعاون کریں گے، یہ ملتا رہے گا. یہ وہ بادشاہ کے وعدے ہیں. ایک اس نے جو ہے نا وہ کیے، ایک شاعر کیا بادشاہ کے دربار میں، اس نے بادشاہ کے مدح میں اشعار پڑھے، تعریف میں. وہ جب شعر پڑھتا تھا تو بادشاہ اعلان کرتا اتنا دے دو، تو پھر وہ اور شعر پڑھتا تھا، وزیر کو کہتا ہے اتنا اور اس کو دے دینا. پھر وہ اور پڑھتا تھا اتنا دے دینا. مجلس برخاست ہو گئی، لوگ چلے گئے. کچھ دن کے بعد اب شاعر گیا کہ اپنا انعام وصول کر لوں. بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، وہ انعام مجھے ابھی تک نہیں ملا. کہنے لگے کس چیز کا انعام؟ کہنے لگے جو آپ نے اعلان کیا تھا. کہنے لگے کس چیز کا اعلان؟ آپ نے زبانی طور پر مجھے تعریف کی کہ بادشاہ ایسا ہے، تو میں نے بھی زبان سے کہا کہ اتنا دے دو. آپ نے بھی وعدے کیے، میں نے بھی وعدے کیے، ختم. ان سے اگر پوچھے وہ F16 کا ہے ہمارے، سمجھ رہے ہیں؟ اس قوم کو کون سمجھائے؟ ایمانی جذبہ کہاں سے لائے؟ یوحی بعضهم، تو زخرف کا مطلب سمجھ گئے؟ اب اس کا لازمی ترجمہ کرتے ہیں ملمع سازی. یوحی بعضهم الی بعض، بعض کی طرف یہ وسوسے ڈالتے ہیں، مطلب ان کی طرف بات، یار بھائی یہ ہو گیا، یار بھائی یہ ہو گیا، جیسے ادھر ادھر کے سوالات باتیں کرنا. ملمع سازی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ غرورن مفعول لہو ہے، دھوکہ دینے کے لیے.
تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے اس کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہے تیرا رب، ما فعلوہ، وہ کبھی ایسا نہ کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی اس طاقت کو چھین لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون اپنی صلاحیت کو خیر میں کتنا استعمال کرتا ہے، کون شر میں کتنا استعمال کرتا ہے. اگر تیرا رب چاہتا ما فعلوہ، وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے. فذرہم، پس آپ ان کو چھوڑ دیں، رہنے دیں ان کو. وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ اور افترا باندھتے ہیں ان کو کرنے دیں جو کرتے ہیں. فرمایا ایک تو اس لیے بعض کی طرف وحی کرتے ہیں، القاء کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کے لیے، ایک دھوکہ دینے کے لیے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، نمبر 2 اس لیے کرتے ہیں تاکہ مائل ہوں. وَلِتَصْغَىٰ، تاکہ مائل ہوں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، دل ان لوگوں کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کرے. ان کے مطالبات دیکھیں نا کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ہم تو عورت کو آزادی دینا چاہتے ہیں، کبھی بھی جو ہے بھائی عورت، یہ ظلم کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے، کوڑے عورتوں کو مارے جاتے ہیں. اب یہ کہانیاں بناتے ہیں، گڑتے رہتے ہیں اپنی طرف سے اسلام کو، حالانکہ اتنے دنیا میں دیکھو یہ واقعات ہو رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے. تو یہ سب وہی چیزیں ہیں، وہی خیالات ہیں. دیکھیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہانیاں بنانا، پیش کرنا. اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی اٹھا کے لے گئے، والد کو کسی طریقے سے اعتماد میں لے کر کے. ایک تو والد چھوڑ نہیں رہا تھا، اعتماد نہیں تھا ان پر، بڑی مشکل سے والد کو منوایا، منصوبہ بنا کے لے گئے. اب ان کے قتل کا وہاں پروگرام منصوبہ بنایا تو ایسے خدا کے بندے سادے تھے کہ ان کی پوری قمیص سالم اتاری، بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون اس پہ لگا دیا اور وہ قمیص سالم اٹھا کے لیا ہے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن کہتے کہ اس کی قمیص کو پر جھوٹا خون لگا کر کے اٹھا کے لیا ہے. تو حضرت کیا نام ہے اس کا، یعقوب علیہ السلام کو جو قال بل سورت لکم انفسکم امرا، یہ تو سب یہ جو ہے ڈرامہ نظر آ رہا ہے. کہنے لگے یہ کیسے، بھیڑیا نے جب آ کر کے یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے تو کیا اس نے پوری قمیص ان کی سالم اتار کے وہاں رکھ دی اور اٹھا کے لے گیا؟ کوئی اس نے مدافعات نہیں کی، کوئی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، نہ قمیص کہیں سے پھٹی ہے، کوئی اور بھی نہیں. اور تو اب وہ ایسے بیوقوف ہیں نا این جی اوز والے اور یہ لوگ ایسے اقام میں. تو دیکھو الحمدللہ مولویوں کو اللہ نے بڑی وہ دی ہے، لیکن ایک امتحان اسلام پر آیا، ہم اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا، کتنے الفاظ استعمال ہوئے، کذاب، جھوٹا کہا گیا، بہت بڑا جھوٹا، ساحر، جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، مفتری کہا گیا، اپنی طرف سے گڑھ کے لاتا ہے، یہ ساری باتیں. تو انہوں نے یہ کہانی بنائی. وہ خدا کے بندو، تم جب حج جاری کرتے ہو تو پہلے وہ ڈرامہ جب تم بناتے ہو تاریخ پڑھ کر کے وہ ڈرامہ کم از کم ڈھنگ کا بناتے ہیں. تو وہ حج جاری کرتے ہو کم ایک صحیح طریقے سے تو اس کو کرو. اب کہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ شادی شدہ ہے، تو شادی شدہ کو تو سنسار کیا جاتا ہے، کوڑے نہیں لگتے، کوڑے کہاں سے لگا رہے ہو اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ 34 کوڑے کہاں سے آ گئے. تیسری بات یہ کہ حد تب جاری ہوتی ہے کہ مرد عورت میں سے کوئی آ کے خود گواہی دے دے، قاضی کہے گا نہیں تم نے شاید بوس و کنار کیا ہو، ویسے تعلق رکھا ہو، نہیں، وہ کہے ہم نے عین فیل کیا ہے، گناہ کیا ہے. یا پھر 4 گواہ آ کر کے گواہی دے، یہ نہیں کہ ہم نے دیکھا ہو، بلکہ ہم نے عین گناہ کرتے ہوئے دیکھا، پھر جا کے حج جاری ہوتی. کہتے نہیں سسر کے ساتھ جا رہی تھی، تو سسر تو باپ ہوتا ہے، سسر کے ساتھ تو ہر جگہ جا سکتی ہے، وہ تو باپ کی جگہ ہے. تو میں یہ کہ وَلِتَسْغَىٰ، دیکھیں اس آیت کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. وَلِتَسْغَىٰ، تاکہ مائل ہوں. یہ باتیں کرتے کیوں؟ وَلِتَسْغَىٰ، تاکہ مائل ہوں، الیہ، اس کی طرف، اس بات کی طرف،
افئدۃ الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. دیکھو ایمان کا لفظ استعمال کیا، لا یؤمنون، ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل سے، اندر دل سے ایمان کا آغاز، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. ایک بات، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کرے، اس بات کو. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ گھڑے جو کچھ وہ گھڑنا چاہتے ہیں. اقتراف کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز اپنی طرف سے، جیسے ہوتا ہے نا، ہے نہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر کے گھڑ کے پیش کرنا اپنے ذہن سے. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. آگے ہے اب ایک اور مطالبہ. دیکھو مطالبات دیکھو کفار کے، کہنے لگے اے محمد، دیکھیں دو فریقوں میں جھگڑا ہوتا ہے، دو افراد میں جھگڑا ہوتا ہے، دو نظام ہوتے ہیں، نظریات میں جھگڑا ہوتا ہے، دو جماعتوں میں ہوتا ہے، سب اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا نا. اچھا بھائی کیا حل ہے؟ اس کے دو حل ہیں. یا تو یہ ہے کہ فیصلے کے لیے ہم کچھ لوگ بیچ میں بٹھا دیں، وہ فیصلہ کر لیں، کچھ حکم بیچ میں لا کر کے بٹھا دیں اور وہ فیصلہ کر لیں، ایک صورت. یا پھر یہ ہے جمہوری طریقہ ہے، ہم لوگوں کو حق دے دے کہ بھائی کون کن کے ساتھ ہے. دیکھیں جن کی اکثریت ثابت ہو جائے وہ ووٹنگ، جن کی اکثریت ثابت ہو گئی وہ جو ہے کیا ہے، وہ حق پر ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جواب دے دیے. فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا پس اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں حکما، منصف، فیصلہ کرنے والا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اللہ نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب تفصیل کے ساتھ. باقی اگر ہے نا تو جا کر کے اہل کتاب سے پوچھ لو. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ بے شک وہ کتاب اتاری گئی ہے تیری طرف حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. یہ تو ان کا جواب دیا. وتمت کلمۃ ربک، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات، صدقا، سچائی میں، وعدلا، اور عدالت انصاف میں. تیرے رب کی بات کیا ہو گئی؟ بس ثابت ہو چکی ہے پوری. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ کے دین کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے نظام کو پروپیگنڈوں سے، ان چیزوں سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. باقی دوسرا سوال یہ تھا کہ دوسرا طریقہ کہ کیا کریں، ووٹنگ کر لیتے ہیں. فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ پیچھے چلے، آپ نے اطاعت کی اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہے، تو وہ سیدھے راستے سے تجھے گمراہ کر دیں گے. کیوں؟ دنیا میں زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں خواہش پرست، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس جدھر کو دنیا چل پڑی وہ ادھر کو چل پڑے. یضلوک عن سبیل اللہ، تجھے گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، گمان، خیالات کے پیچھے چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے، گمان کے پیچھے چلتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے مگر وہ اٹکل پر چلنے والے. خرص کس کو کہتے ہیں؟ درخت کے اندر پھل ہونا، تو ایک اندازہ لگاؤ کہ بھائی اس درخت میں کتنے پھل ہوں گے، یا اس مطلب یہاں پیداوار جو ہے اس میں کتنا وہ ہوگا، اس کی جو پیداوار ہے یہ کتنی ہوگی، ایک اندازہ لگانا. پھل وغیرہ ہے ان چیزوں کا اندازہ لگانا، اس کو خرص کہتے ہیں. تو اب ترجمہ انہم الا یخرصون، نہیں ہے مگر اٹکل پر چلنے والے، اندازے کے مطابق بس زندگی گزار رہے. ان ربک، بے شک تیرا رب، هو اعلم، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کے راستے سے. وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے ہدایت والوں کو، ہدایت یافتہ. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. اب ایک اور شوشہ چھوڑا، کہنے لگے کہ عجیب بات ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی عجیب ہے، ان کی توحید بھی بڑی نرالی ہے، توحید کرتے ہیں، عجیب توحید ہے۔ جس جانور کو اللہ تعالی مارے وہ ان کے ہاں حرام ہے، مطلب یہ ہے کہ جس جانور کو خدا مارے کہتے یہ جو ہے وہ حرام ہے، اور جس کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے کہتے یہ حلال ہے۔ یہ کیسی توحید ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لے کر کے رکوع کے آخر تک اس مسئلے کو بیان کیا بڑے زبردست انداز میں، کافی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين.